پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ دیر پہلے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ نواز شریف اور ان کے مافیا کو کہ اگر تم سپریم کورٹ پر حملہ کرو گے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک سڑکوں پر نہیں نکلی جتنی تمہیں نکالنے کے لیے نکلے گی. آپ کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ اب جدہ نہیں اڈیالہ جیل جائیں گے. اسی پر بات کریں گے اور رد عمل حاصل کریں گے نون لیگ کا. طلال چودھری نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. طلال چودھری صاحب، عمران خان کی گفتگو پر کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، عمران خان نے پھر ایک دفعہ وہی کیا اور انہوں نے اداروں کو اپنی سیاسی طور پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی. وہ کل کیونکہ کا ڈیٹ ہے، کل جے آئی ٹی کی رپورٹ سنی جائے گی. جان ایسا پیدا کرتے ہیں کہ جیسے وہ جے آئی ٹی کے سپوکس مین ہیں، جیسے کہ ادارے فیصلے ان کی مرضی سے یا ان کے کہنے پر کرتے ہیں. ہمیں یہی اعتراض رہا ہے اور اسی وجہ سے پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. نہ تو سپریم کورٹ کو کسی کی حمایت کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارہ اپنا کام آئین کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے. کو کسی کی خواہش یا کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں. مگر خان صاحب اپنی سیاست کے لیے کبھی کسی ادارے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی کسی ادارے پر شلواریں ٹانگ دیتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف سرائی کرتے ہیں. یہ ان کی سیاست کا انداز ہے. نواز شریف کیا ہے یا کیا نہیں ہے لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کل جو الیکشن بلوچستان میں ہوا وہ آخری نمبر پر پی ٹی آئی آئی جو چند 100 ووٹ نہ لے سکی. اس سے پہلے اسی طرح کراچی میں ہوا، آخری نمبر سے پہلی پوزیشن پر آئی. یہ عوام کس کے ساتھ ہیں؟ یہ کون سے عوام کا یہ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں؟ کون سے عوام کو یہ لانا چاہتے ہیں؟ بیلٹ باکس میں سے تو جب بھی نکلا ہے شیر نکلا ہے. لوگوں نے نواز شریف کی حمایت کی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ نہ جاری کریں اور جسٹس عمران خان نہ بنے کہ کبھی کسی کو کرپٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے رہتے ہیں. کورٹ جو فیصلہ کرے گی پتہ چل جائے گا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کتنی سچی یا کتنی جھوٹی ہے. اچھا طلال صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شریف خاندان کو انصاف کے تابع کیا جائے تو یہ یعنی آپ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ سازش ہو رہی ہے. دیکھیں، سازش بالکل پاکستان میں ہوتی رہی ہے. کیا پچھلا دھرنا جس میں عمران خان امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے وہ کون سا امپائر؟ کیا وہ کسی امپائر سے مل کر کر رہے تھے؟ وہ بتائیں قوم کو. یہ کہتے رہے ہیں اور شیخ رشید کہتے رہے ہیں کہ قربانی ہوگی. کون قربانی کرنے والا تھا؟ کون پاکستان میں ایسا ہے جو کہ منتخب حکومتوں کو، منتخب پرائم منسٹر کو قربان کر سکتا ہے؟ تو یہ سازش خود ان کے الفاظ سے، ان کے بیانات سے پتہ چلتی ہے اور یہ ہمیشہ اداروں کے کندھوں پر رکھ کر اپنی سیاست کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. نواز شریف تو 5 سال بعد جا کے کہے گا موٹر وے بنائی، سی ٹیک بنایا، پاور پروجیکٹ بنائے، دہشت گردی میں کمی کی. یہ جا کے کیا کہیں گے؟ ان کے پاس تو نہ کوئی موٹر وے ہے، نہ پاور پروجیکٹ ہے، نہ میٹرو ہے، نہ اورنج لین ہے، نہ کارپیٹ سڑکیں ہیں، نہ سکول اور صحت کی انہوں نے کوئی کام کیا. صرف 5 سال میں ہر روز نیا الزام، نیا جھوٹ بولا اور اب آخری سہارا ان کو تاریخوں میں سے اپنی جیت نکالنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں سے بھی جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. اس انویسٹیگیشن کا دوسرا حصہ ہے. دوسرے حصے میں سچ کا بول بالا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ مفروضوں پر مبنی ہے اور عمران خان کا بھی ثابت کریں گے کہ یہ جے آئی ٹی پہ پر بیٹھ کے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رہنما پاکستان مسلم لیگ نون طلال چودھری. پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کے لیے بے قراری کا احوال آپ کو دیتے ہیں. عمران خان کو مستقبل کا وزیر اعظم کہہ کر دعوت خطاب دی گئی اور شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بھی لگوائے. اب سے کچھ دیر پہلے کا منظر آپ بھی دیکھیے. اور اب وقت کم ہے اس لیے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. نعرے بھی آپ نے لگائے ہیں. اب میں اس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جس ہستی نے اب سے کچھ ہی ہفتوں کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا ہے. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم.
اور دوسروں کی وکٹیں گرانے والی تحریک انصاف اپنی وکٹ نہ بچا سکی. پی ٹی آئی کی مرکزی نائب صدر ناز بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئیں. ناز بلوچ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے خود تبدیل ہو گئی. کراچی عمران خان کی ترجیح نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ سفر ختم ہوا, اب اپنے گھر آ گئی ہوں. اور شفقت محمود نے تحریک انصاف کی سابق نائب صدر اور مرکزی مجلس عاملہ کی رکن ناز بلوچ کو عام رکن قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ ناز بلوچ کوئی مرکزی عہدیدار نہیں تھیں. اس پر ناز بلوچ نے کہا کہ انہیں شفقت محمود سے ایسی بات کی امید نہ تھی. ناز بلوچ صاحبہ جو ہے وہ ایک ہماری رکن ہے, انہوں نے جوائن کر لیا. کو ہماری کوئی نیشنل آفس بیرر ہیں, کوئی پروونشل آفس بیرر ہیں. مجھے یقین نہیں آتا کہ شفقت محمود صاحب یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب شفقت محمود صاحب نے پارٹی جوائن کی تھی تو ان کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سپورٹ جو حاصل تھی وہ میری حاصل تھی. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں شفقت محمود صاحب نے میری بہت عزت کی ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بیان شفقت محمود صاحب کا. براہ راست آپ کو سکھر لیے چلیں گے جہاں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈیسیشن آیا ہوا ہے, اس پہ ایک ایک چیز کو ان لوگوں نے تھریش آؤٹ کیا ہے, اور 3 ججز نے اس پہ اپنی آبزرویشن دی, اور اس کے لیے جے آئی ٹی بنی, اور جے آئی ٹی نے 60 دن کے اندر بڑی محنت کے بعد اس پہ اپنا لائے عمل جو بنایا, جو ان کے پاس ایویڈنس آیا, جو ایویڈنس کلیکٹ کیا, اور جو کراس کوشچننگ کی, اور جو کچھ بھی تھا وہ اس کے سامنے رکھا گیا. اور اب یقیناً اس میں ٹائم دینے کی کوئی گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے, مگر حکومت بھرپور کوشش کرے گی کہ اس پہ اپنا ٹائم لے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹائم ان کو کتنا ملتا ہے, کیونکہ اس کیس کا فائنل ڈیسیشن جو میں اپنا دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, محسوس کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 8 دن اس کیس کو چاہیے تھریش آؤٹ کرنے کے لیے, فائنل ڈیسیشن دینے کے لیے. شاہ صاحب, جس طرح اس وقت جو ہنگامہ جاری ہے سیاست میں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اگر نون لیگ نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے. نون لیگ کی جانب سے بھی اعلان کیے جا رہے ہیں کہ مزاحمت کریں گے, مقابلہ کریں گے. یہ معاملہ کہاں تک جا کے رکے گا, جبکہ سسٹم جو ہے سارا اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ہنگامے کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ کورٹ کے اندر ہے, جو کورٹ بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور کرنا پڑے گا. جو کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو نیچرلی وہ کنٹیمپٹ بھی ہوگا, اور اس کے لیے ملک میں قانون ہے, لا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرانے کے طریقہ کار ہے. اس لیے کوئی نہ جھگڑ سکتا ہے, نہ کوئی لڑ سکتا ہے, نہ ہی کوئی اپنی طاقت کا یا مسلز پاور دکھا سکتا ہے. یہ بڑا کلیئرلی قانونی کیس ہے, سامنے نظر آتا ہے. اس میں کسی کو لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نون لیگ نے پاناما لیکس معاملے کو سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل سازش بھی قرار دیا ہے. مختلف گفتگو کے وزراء جو ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ سی پیک کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑے گا. یہ چائنا گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ایک راہداری والے مسئلے پہ بڑے کلیئر ہے. ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہے, کوئی اس میں اور فریق نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سی پیک کے اوپر کوئی 0.000% بھی کوئی ایفیکٹ پڑے. جبکہ آج آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو افسران شامل ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے, انہوں نے ایمانداری کے ساتھ یہ تمام تک کارروائی آئی ہے. تو اب حکومت کس طرف جا رہی ہے اور یہ کس پلیس کی طرف جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, 0.0% بھی شک نہیں ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے, ایک لیڈر آف اپوزیشن کے حیثیت سے, ایک سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے بندے کی حیثیت سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جے آئی ٹی نے اپنے ایماندارانہ مخلصانہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے.
یہ الزام تراشیاں تب ہو رہی ہیں کہ یہ نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے کیس میں جان نہیں ہے، ہمارے آرگیومنٹ میں جان نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز کو کنٹروورشل بناتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اسی جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ بھرپور کوشش کرے گی اس جے آر ٹی کو کنٹروورشل بنانے کی، کیونکہ ان کے آگے اپنی پالیٹکس کے لیے جو آج وہ کنٹروورسی پیدا کریں گے، کل وہ پبلک میں جا کے اس کنٹروورسی کو کیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو عدالت کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ کنٹیمپٹ کا مرتکب